نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلا کرتا ہے فلینظر من یخالل، کسی آدمی کے متعلق آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، کسی کے اخلاق کو آپ جانچنا چاہیں، کسی کے کردار کو آپ سمجھنا چاہیں اور کسی کی نیکی کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیے کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے گا اس کی صحبت کے اثرات اس کی زندگی میں منتقل ہوں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ کسی انسان کے متعلق اگر دیکھنا ہو کہ کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسے دیکھو۔ یہ ایک معیار بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو پہچاننے کا کہ انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہوتی ہے۔ آدمی کی پہچان اس سے ہوتی ہے جس کی مجلس وہ اختیار کرتا ہے۔ آدمی کی پہچان وہاں سے ہوتی ہے جہاں وہ بیٹھنا اٹھنا اختیار کرتا ہے۔ تو جب بات یہ ہے کہ پہچان انسان کو دوست سے ہوتی ہے اور آدمی اپنے دوست سے، آدمی اپنے ہم نشینوں سے پہچانا جاتا ہے تو آدمی کو پھر اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، آدمی کو پھر نیک مجالس اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا ڈر اختیار کرو، دل میں تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں جو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آدمی کے دل میں جو تقوی پیدا ہوگا وہ نیک صحبت سے پیدا ہوگا، وہ نیک صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھی صحبت کے اثرات ہیں، بری صحبت کے اپنے اثرات ہیں۔ جو انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی اور اس حکایت سے ایک سبق انہوں نے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی ایک شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک شیر ہے اور شیر کے پاس ایک باز بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آدمی شرافت سے وہاں سے گزر گیا، نہ شیر نے اس سے کوئی گورا، نہ اس سے کوئی تعرض کیا اور نہ اس آدمی نے اسے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، سلامتی سے گزر گیا۔ اور جب واپس آیا شیر اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے لیکن شیر کے پاس ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے دور سے ہی اپنی بندوق تان لی۔ جب جس نے بندوق تان لی تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زبان حال سے شیر اس سے پوچھتا ہے کہ ارے جس طرح سے جاتے ہوئے شرافت سے گزر گئے واپسی بھی اسی طرح سے چلے جاؤ، کیا ضرورت ہے بندوق تاننے کی اور میری طرف تو نشانہ بنا رہا ہے؟ تو اس آدمی نے یہ جواب دیا کہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک باز تھا، آپ باز کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک نیک پرندہ ہے،
وہ ایک اچھا پرندہ ہے، مجھے 100% یہ یقین تھا کہ وہ آپ کو میرے خلاف بھڑکائے گا نہیں، وہ آپ کو میرے خلاف تیار نہیں کرے گا، میرے خلاف نہیں اکسائے گا۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوا بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک خاص عادت ہے کہ اس میں کمینہ پن ہوتا ہے، یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ مجھے یہ ڈر لگا، یہ خطرہ لگا کہ کہیں یہ آپ کو میرے خلاف کوئی مشورہ نہ دے، اور اگر آپ کو اس نے میرے خلاف کوئی مشورہ دے دیا تو آپ میرے اوپر حملہ کریں، اس سے پہلے ہی میں نے اپنا دفاع کر لیا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہوا۔ تو اس حکایت کو لکھنے کے بعد سبق یہ سمجھایا کہ دیکھو اچھی صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آدمی پلٹ جایا کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے انسان کی زندگی اچھی صحبت تبدیل کر دیتی ہے اور بری صحبت انسان کی صحبت کو برباد کر دیتی ہے۔ آدمی کے ایمان کو، آدمی کے دین کو، آدمی کی نیکی کو، آدمی کے تقوی کو بری صحبت برباد کر دیتی ہے، انسان اس سے برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ بقول ایک آدمی کے کہ جناب وہ ایک سیب کی پیٹی لے کے آیا اور اس کے اندر وہ سیب ڈال رہا ہے اور ایک سیب اس میں پرانا ہے، گلا سڑا ہے، تو بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے، بیٹے نے کہا کہ ابو جی اسے نکال دیجئے۔ باپ یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بچے کو یہ بات سمجھانی تھی کہ دیکھو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی تو خراب ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ پیٹی بند کروا دی گئی۔ جب 2 دن کے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ جناب وہ ایک سیب جہاں خراب تھا، داغا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف جتنے بھی سیب تھے وہ سارے خراب ہو چکے۔ تو بیٹے نے ابا سے کہا کہ ابو جی میں تو آپ سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ خراب ہو جائیں گے باقی بھی۔ تو پھر باپ نے بھی یہی کہا کہ بیٹے دیکھو میں بھی آپ کو یہی سمجھاتا ہوں کہ ایک سیب اپنے پاس والے سیبوں کو خراب کر سکتا ہے، تو اگر آپ گندی مجلس میں بیٹھو گے، خراب صحبت میں بیٹھو گے تو کیا آپ خراب نہیں ہو جاؤ گے؟ کیا آپ برے نہیں ہو جاؤ گے؟ تو اس بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں واقعتاً بری صحبت کے اثرات آیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے یہ شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ جناب میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں سنتا، میری بات کو نہیں مانتا، اور آگے سے تلخیاں کرتا ہے اور مجھے جھڑکتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو بلوایا۔ جب بیٹا دربار میں حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کیوں کرتے ہو؟ والد کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بیٹے نے یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے یہ بتائیے کیا باپ کے ذمے بھی کچھ حق ہے کہ وہ اولاد کا حق ادا کرے؟ کہا جی ہاں، باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق ادا کرے۔ تو اس بیٹے نے یہ کہا کہ امیر المومنین سب سے پہلا حق تو یہ تھا کہ یہ میرے لیے کسی اچھی ماں کا انتخاب کرتا، یہ سب سے پہلا حق اس نے میرا مارا ہے۔ میرے لیے اس نے دیندار ماں کا انتخاب نہیں کیا، میرے لیے اس نے ایک بری عورت کا انتخاب کیا ہے، محض محبت کی بنیاد پر کہ میرے باپ کو اس سے محبت ہو گئی، اسے نکاح میں لے آیا، اور میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تیری ماں ایسی ہے، ویسی ہے، ایسی ہے۔ تو سب سے پہلا حق تو میرا یہ تھا کہ یہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا، یہ حق اس نے میرا مار دیا۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دیکھ لیجئے یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے، یہ اولاد کا ایک بنیادی حق ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، نیک ماں کا، دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ اگر عورت کے اندر دینداری آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ سارا گھر دیندار ہو جائے گا، اور اگر عورت کے اندر بے دینی آ گئی اور وہ دین پر آمادہ نہیں ہے تو شوہر جتنا بھی زور لگاتا رہے، بیٹے جتنے بھی زور لگاتے رہیں گے، وہ بات کارگر ثابت نہیں ہوگی جو ایک عورت کی دینداری کی وجہ سے گھر کے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے۔ اگر گھر کے ماحولوں کو بدلنا ہے اور دیندار بنانا ہے تو اس کے لیے بنیاد ہے کہ عورت جو گھر کی ملکہ ہے، عورت جو گھر کی بنیاد ہے، جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، اس عورت کے اندر دینداری کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے اندر جو اثرات ہوں گے وہ اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔
وہ جس طرح سے اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے گی وہ اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ مادر ماں کو کہتے ہیں. آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ حالانکہ جس گھر میں آدمی رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، وہاں پدری زبان بھی تو ہے. پدر باپ کو کہا جاتا ہے. باپ بھی تو زبان بولتا ہے، اور عام طور پر ماں باپ دونوں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے عام طور پر. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ یہ مادری زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ ماں سے زبان سیکھتا ہے، بچہ ماں سے الفاظ سیکھتا ہے، بچہ ماں سے بدتمیزیاں سیکھتا ہے، بچہ ماں سے اچھے اخلاق سیکھتا ہے. بچہ جو اچھے بول بولتا ہے وہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس میں وہ ماں کا بڑا اخلاق ہوتا ہے. تو اس لیے ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی زبان سے نازیبا کلمہ نہ کہیں، کبھی بھی زبان سے برا کلمہ نہ کہیں. اس لیے کہ یہ کہا اور یہ بچے کے دل اور دماغ پر یہ کلمہ ایسا نقش ہو گیا، ایسا نقش ہو گیا کہ جو زندگی بھر وہاں سے مٹے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں قائم رہے گا. تو اس لیے یہ کہا جائے کہ مادری زبان، مادر سے بچہ، ماں سے انسان زبان سیکھا کرتا ہے، ماں سے بچہ اخلاق سیکھا کرتا ہے. تو ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ تھا کہ یہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا. اس نے میرا یہ حق چھینا ہے، میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا. دوسرا حق یہ تھا کہ یہ میرا نام اچھا رکھتا. اس نے میرا نام بھی بگڑا ہوا رکھا ہے. اس نے میرا نام جعل رکھا ہے. جعل کا مطلب ہوتا ہے گوبر کا کیڑا، غلط نام رکھا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ نیا نام ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نام رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاسم رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طیب رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھا، ام کلثوم نام رکھا، فاطمہ نام رکھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ نام بہترین نام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن نام رکھا، حسین نام رکھا، محسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا. یہ نام اچھے نام ہیں. تو ناموں میں اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. کسی صحابی کا نام لے کے وہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیں، یا قرآن مجید کے شروع میں جو نام لکھے ہوئے ہیں اللہ پاک کے، ان میں سے کسی نام کا انتخاب کریں اور شروع میں لفظ عبد لگا دیں. القدوس ہے عبد القدوس کر رہے ہیں، الرحیم ہے عبد الرحیم کر دیجئے. یہ جو آج کل تصور قائم ہو گیا ہے کہ نہیں بالکل نیا سا نام ہو، اور کچھ تو الفاظ کہ پیدائش کا دن کون سا ہے، اور جناب تاریخ کون سی تھی، اور جناب وقت کیا تھا، یہ سارا حساب کتاب کر کے جو نام رکھا جاتا ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حیثیت ہمیں نہیں بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا. بس جو پسندیدہ نام ہو، اچھے معنی والا نام ہو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اولادوں کے اچھے نام رکھنا، بہترین نام رکھنا، اچھے نام کا انتخاب کرنا. اچھے نام کے اچھے اثرات پڑتے ہیں اور برے نام کے برے اثرات پڑتے ہیں. تو وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے امیر المومنین میرا اس نے نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام اس نے جعل رکھا ہے. آج کل ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے قرآن مجید سے نام نکالنے کا، قرآن مجید سے نام نکالا جائے. دیکھیے قرآن مجید سے نام نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جو نام مذکور ہیں وہ نام نبیوں کے نام بھی ہیں. قرآن مجید میں کافروں کے نام بھی آئے ہیں، قارون کا نام بھی آیا ہے، حامان کا نام بھی آیا ہے، فرعون کا نام بھی آیا ہے، اور ابو لہب کا نام بھی آیا ہے. بڑے بڑے ظالموں کے، جابروں کے، کافروں کے نام بھی آئے ہیں. اور قرآن مجید میں نبیوں کے نام بھی آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا نام مذکور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، ایوب علیہ السلام کا نام ہے، یوسف علیہ السلام کا نام ہے. 25 انبیاء کے نام اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. تو یہ تو نام ہو گئے. اسی طرح سے کچھ صورتوں کے نام جو ہیں یا کچھ اور الفاظ ہیں جہاں ہم عربی کا لفظ جو ہمیں قرآن مجید کا لفظ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کا انتخاب کر کے اپنے بچے کے لیے نام رکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے وہ کسی سے پوچھا جائے، کسی سے معنی اور مطلب اس کا سمجھا جائے. بسا اوقات وہ یوں کہہ لیجئے کہ معنی بنتا ہی نہیں ہے اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے. ایک کام ہے، ہم کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں.
آپ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں. اب یہ کھانا کھانا، یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ کوئی نام تو نہیں ہے، یہ تو ایک فعل ہے. اب عربی زبان میں اس لفظ کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے اصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر ایک آدمی کو یہی لفظ پسند آ جاتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام اصلی رکھ دیا. میرے اور آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے تو کوئی قابل تعجب بات نہیں ہوگی، لیکن جو عربی سمجھنے والا ہوگا وہ فوراً اس نام پر ہنسے گا کہ اس کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا. تو اس لیے ایسا نہ کیا جائے. نام اگر قرآن سے ہی آپ رکھتے ہیں تو صحیح نام کا انتخاب کیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کاٹ دیا جاتا ہے، آدھا لفظ یہاں سے لے لیتے ہیں، آدھا لفظ یہاں سے لے لیتے ہیں، جس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تحریم، کل پرسوں ایک آدمی آئے، تحریم نام رکھ رہا ہوں بیٹی کا. حالانکہ میں نے کہا بھائی تحریم تو صحیح نہیں ہے. کہا تحریم، کہنے لگے جی تحریم تو قرآن میں سورت آئی ہے. تو بھائی سورت قرآن میں تو اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. اگر بات یہ ہے کہ جناب قرآن میں آ گیا ہے تو قرآن میں تو فرعون کا بھی نام آیا ہے، قرآن میں تو قارون کا بھی نام آیا ہے. تو تحریم کا معنی ہے حرام کرنا. سورت کا جو معنی ہے اس کے اندر حرام کرنے کی بات ہے. اس میں اللہ پاک نے احکامات کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام تحریم ہے. تو نام اچھا رکھا جائے. بچی کا نام رکھنا ہے، اچھا نام رکھا جائے. صحابیات کے نام بہترین نام ہیں، یہ اچھے اچھے نام رکھے جائیں. یہ اولادوں کا بڑا حق ہوتا ہے. اور اس شخص نے کہا امیر المومنین، تیسرا حق تو یہ تھا کہ یہ میری اچھی تربیت کرتا. اس اللہ کے بندے نے میری کوئی تربیت نہیں کی. نہ تو مجھے اس نے کوئی دین سکھایا، نہ تو مجھے اس نے اللہ کا تعلق بتایا، نہ تو مجھے اس نے اللہ کے نبی کی محبت سکھائی. مجھے اس نے کوئی دین کی بات نہیں بتائی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ کو کہا یہاں سے اٹھ جاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو باپ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو باپ کہلانے کا مستحق نہیں ہے کہ تو نے اپنی اولاد کے بنیادی جو حق تھے وہ حق ضائع کیے ہیں. بنیادی حق تو نے اپنے بچے کے مارے ہیں، لہذا تو باپ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو اس لیے یہ اولاد کے حقوق ہیں، اور یہ اچھی تربیت کرنا یہ بہت بڑا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ایک باپ اپنی اولادوں کو بہت چیزیں دیتا ہے. اسے مال بھی دیتا ہے، اسے قسم قسم کی کھانے کی چیزیں بھی دیتا ہے، اس کی شادی بھی کراتا ہے. کتنے مسائل ایک باپ اپنی اولاد کے پورے کیا کرتا ہے اور اس کے تمام مسائل دیکھا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو بڑا کارنامہ ایک باپ نے انجام دیا وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے. سب سے جو بڑا صدقہ جاریہ ہے، مر کے بعد کام آنے والا، مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، فرمایا وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. 3 ادوار ہوتے ہیں بچوں کے. مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ سب سے مشکل کام اگر کوئی کہے تو یہ تربیت اولاد ہے. یہ بچوں کا پالنا اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ان کے مزاج کو سمجھنا، ان کی نفسیات کو سمجھنا، کس وقت ڈانٹنا ہے، کس وقت نہیں ڈانٹنا، کتنا ڈانٹنا ہے، پیار کرنا ہے تو کتنا پیار کرنا ہے. حد سے زیادہ پیار بھی صحیح نہیں ہے، حد سے زیادہ ڈانٹ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ کب آئے گا؟ جب میں اور آپ اللہ پاک سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک سے مانگ کے چلیں گے، اللہ پاک سے سیکھ کے چلیں گے. یا اللہ ہمیں تو تربیت کرنا نہیں آتا، اللہ ہمیں تو سمجھانا نہیں آتا، اللہ ہمیں تو سلجھانا نہیں آتا. بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تو اتنا ناکارہ ہوں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کو خرابی کر دیتا ہوں. یا اللہ تو مجھے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسے اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے. یا اللہ اگر میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو یا اللہ میری نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، نماز میں بھی دکھلاوا آ جاتا ہے، اس میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کتنی نماز کتنا بہترین عمل تھا، یا اللہ اس عمل کو میں نے شروع کیا، میں نے اس کو بھی خراب کر دیا. قرآن مجید ہے اللہ کتنا پیارا کلام ہے، تلاوت کتنا بڑا عمل ہے. اے اللہ میں تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں، اس کے حق بھی ادا نہیں کر پاتا، اے اللہ تو میری مدد کر لیجیے. تو اس طرح سے اللہ پاک سے مانگ کر چلیں گے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ 3 ادوار ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے، خاص بنیادی دور ہوتے ہیں. پہلا دور ہوتا ہے ابتدا سے لے کر 9 سال تک. 9 سال تک یہ بچہ
آپ کی ہر بات سنتا ہے، بچہ وہ غلام کی طرح ہوتا ہے، ماں جو کہے گی جی امی کہہ کے بات مان لیا کرتا ہے، تھوڑا سا ڈانٹا سن لیتا ہے بات کو، اور تھوڑا سا جھڑکا ڈر کر بات کو سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، باپ کی بات سن لیتا ہے، ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسے اس وقت اچھائی برائی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے نمونہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں، کائنات میں سب سے بڑے اس کے لیے اس کی ماں اور اس کا باپ ہیں، وہ اس کے لیے وزیر اعظم سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں، صدر سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور دنیا کے ہر بڑے انسان سے وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں، اس کی ماں اور اس کے باپ، جب تک اس بچے کی عمر 9 سال کو پہنچتی ہے۔ جب یہ 9 سال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اگلا دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہوتا ہے، 9 سے لے کر 15 سال تک کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں بچہ جب باہر نکلنا شروع کرتا ہے تو اب بچہ باپ کی بات سنتا بھی ہے، غلام بھی ہوتا ہے، غلام کا معنی یہ کہ ہر بات سنتا ہے، اور ساتھ ساتھ مشیر بھی بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے بھی دیا کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بات آئی، آپ نے کہا، ساتھ مشورہ دے گا کہ نہیں ابو یوں ہونا چاہیے، نہیں امی یہ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے گا۔ اگر وہ بچہ دیکھا آپ نے کہ مشورہ دیا اس نے اور اس کا مشورہ اچھا ہے، اس کی بات اچھی ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس سے بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذی رائے بنتا ہے، بڑا بن کر وہ ذی رائے انسان بنے گا، وہ دوسروں کے دسیوں مسائل حل کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت ماں نے باپ نے ایسی کی ہے کہ اس کے ذہن کو بڑا کیا، انہوں نے ذہن کو وسعت دی۔ اور اگر جو بھی مشورہ دے اچھا بھی ہے برا بھی ہے، ہر حال میں ہم نے اسے دبا دیا، اسے ڈانٹ دیا، تو سمجھو کہ یہ مشورے والی جو صلاحیت ہے، یہ رائے پیدا ہونے والی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو آپ نے دبا دیا، یہ صلاحیت دبا دی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھیں یہ حیا یہ ایک بنیاد ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، حیا کرتا ہے، شرم کر رہا ہوتا ہے۔ جب بچے سے آپ کہتے ہیں کہ بیٹے کلمہ سناؤ، بچہ شرم کے مارے نہیں سنا پاتا، گھر والوں کو تو سناتا ہے، آس پاس کسی کو نہیں سناتا، حیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حیا فطرت ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بچے کی فطرت ہے، لیکن اس حیا کو آپ صحیح استعمال کریں گے، اس حیا کو آپ صحیح نہج پر اس کی تربیت کریں گے تو یہ بچہ بڑا ہو کے با حیا انسان بنے گا، حیا دار انسان بنے گا۔ تو اگر بچے کی اچھی بات ہے، اچھی بات پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بہت حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر بری بات ہے تو پیار سے محبت سے اسے ڈانٹا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے 9 سال سے لے کر 15 سال تک کا، جس میں بچہ بات سنتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ مشورے بھی دیتا ہے، آپ کا مشیر بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے 15 سال سے آگے تک، آخر تک، بس 15 سال کے بعد اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو بچہ ماں باپ کا دوست اور یا بچہ ماں باپ کا دشمن، بس تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو کہ جناب 15 سال کے بعد جو ہم نے اچھی تربیت اگر 9 سال میں 15 سال تک اچھی تربیت کی تو یہ بچہ دوست بنا ہوا ہوگا، دوست بن کر چلے گا، اور اگر نہیں تو پھر یہ دشمن اور یہ عداوت پر اتر آئے گا، دشمنی پر اتر آئے گا۔ پھر اس کی جو غلط تربیت، جو اس کا غلط طریقہ ہوگا، جیسے ہی ماں اس غلط طریقے کو ٹوکے گی، باپ غلط طریقے کو ٹوکے گا، تو یہ ماں کو اور باپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گا، سب سے بڑا دشمن سمجھے گا۔ تو اس لیے یہ ابتدائی زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹا سا پودا ہے، اسے جس طرف مالی موڑتا ہے وہ مڑ جایا کرتا ہے، لیکن جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، اب وہ جتنا موڑا جائے مڑے گا نہیں، ٹوٹ تو جائے گا، اب مڑے گا نہیں۔ تو موڑنے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ہم نے اتنا لاڈ پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنی محبت دی، اور اب جناب وہ مڑنے کے زمانے سے نکل گیا، اب نہیں مڑے گا، اب بغاوت پیدا ہو جائے گی، اب عداوت پیدا ہو جائے گی، اب نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہی المیہ ہو جاتا ہے، اور یہ شکوہ عام طور پر زبانوں پر آتا ہے کہ کیا کریں جی، بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے۔ تو اس لیے کہ ابتدا سے جو تربیت ہم لے کے چلے تھے، وہ تربیت کے اندر کوتاہی رہ گئی، وہ تربیت کے اندر کمی رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادوں کی تربیت بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھو علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، یہ سکھانے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، کیسے سکھانے کی چیز ہے؟ ہم اپنے بچے کو کھانا کھانا سکھاتے ہیں،
مہمان آپ کہیں بن کے چلے گئے، کسی دعوت میں آپ گئے، آپ نے بچے کو آداب سکھائے، بیٹے ایسے کھانا کھانا ہوتا ہے، یوں کرنا ہوتا ہے، یوں نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ سارے آداب آپ سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں کو باپ کو یہ آداب سکھانے چاہیے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اپنے نبی کی محبت ڈالو، پیدا کرو۔ اور فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی علموا اولادکم حب آل نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت بھی بتاؤ۔ اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ نبی کے گھر والے، نبی کا خاندان، نبی کے رشتہ دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں اور دماغوں میں ڈالو۔ آج دیکھتے ہیں جس ماحول اور معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، کرکٹ کی جو ٹیم ہے، ہمارے بچوں کو سب کے نام یاد ہوتے ہیں، اور نہ صرف نام یاد ہوتے ہیں، ان کا پورا حسب نسب یاد ہوتا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کہاں ہے، جناب اس نے کیسا اس نے کھیلا ہے، اس نے کتنی سینچریز بنائی ہیں، اور ہر قسم کی باتیں، خرافات بچے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو دماغ اتنا دیا ہوا ہے، دماغ ان کے پاس اتنا ہے کہ بہت کچھ محفوظ کر سکتے ہیں۔ کاش کہ اس دماغ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی سیرت محفوظ ہو جاتی، کاش اس دماغ میں عمر بن خطاب کا کوئی معاملہ محفوظ ہو جاتا، ان کی سیرت کے کچھ احوال محفوظ ہو جاتے، کاش عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اس بچے کے دل اور دماغ میں بٹھائی جاتی، کاش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری اس بچے کے دل میں بٹھائی جاتی۔ دیکھیں صحابہ کے بچوں کی بہادریوں کا کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے اور دیکھا کہ سامنے لوگ کھڑے ہیں، بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور انتظار میں کھڑے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ سامنے راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے اور جنگل ہے، وہ راستہ چھوڑ نہیں رہا، ایک چھوٹا سا راستہ ہے، پگ ڈنڈی ہے، وہاں سے وہ ہٹے گا تو ہم گزریں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے پہنچے اور جا کے کان سے پکڑ کے کھینچا اور اسے کہا اٹھ جاؤ، کیوں مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف دیتے ہو، چھوڑو راستہ یہاں سے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ شیر دم دبا کے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تو کسی نے کہا عبداللہ سے کہ عبداللہ آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگا؟ کہا بھائی ہم نے تو ڈر دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر میں ڈر نہیں دیکھا، ہم نے عمر رضی اللہ تعالی کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، ہم نے تو ڈر دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر صحابہ کے یہ حالات اور یہ زندگیاں اور یہ بچوں کو ہم بتائیں گے، یہ سکھائیں گے، یہ واقعات سنائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بہادری پیدا ہوگی۔ آج میڈیا کے جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، بچوں کو بزدل بنانے کے سب سے بڑے ذرائع ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان فلموں کے ذریعے، ان ٹی ویوں کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے۔ وہاں جتنی دنیا جہان کی خرافات، وہاں ڈکیتیاں، وہاں چوریاں، وہاں قتل و غارت کے سارے ڈرامے جو بچے دیکھتے ہیں، وہی بچوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارے بچے بزدل بنتے ہیں، ہمارے بچے ڈرپوک بنتے ہیں، ہمارے بچے صحیح دیندار نہیں بن پاتے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں بیٹھ پاتی۔ کیوں نہیں بیٹھ پاتی؟ اس لیے کہ ہم نے صحبت ہی ان کو گندی دی ہے۔ یہ گویا کہ ایک آدمی کسی، یوں کہہ لیجیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر ایک بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایک واہیات اور فحش قسم کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ایک فلم دیکھ رہا ہے، اور ماں بھی اسے نہ ٹوکے، باپ بھی اسے نہ ٹوکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 گھنٹہ وہ گندی صحبت میں بیٹھا ہے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ وہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جس ملک کی خرافات دیکھ رہا ہے، وہ اس ملک کے اندر جو خرافات کرنے والے ہیں ان کے ساتھ گویا کہ یہ شریک ہے، یہ شریک ہے وہاں پر۔ یہ حدیث میں تو صراحت بتایا گیا واضح کہ جو کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کام کا دیکھنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ اپنے بچوں کو باتیں کون سکھائے گا؟ یہ ہم نے ہی سکھانی ہے۔ آج ہم یہ کہیں کہ بھائی کیا کریں، اصل میں ایسا دور آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا، اگر باپ کنٹرول کرتا ہے، ماں تحفظ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ماں اولاد کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں بچے ہیں، انہیں کرنے دو، انہیں کرنے دو۔ اور پھر جب گندی صحبتیں اختیار کرتے 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 نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو اس لیے یہاں ہی سے کنٹرول کرنے کا وقت ہے۔
یہ سنبھالنے کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، انہیں سنبھالا جائے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جائے، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت سکھائی جائے، انہیں قرآن مجید کی تربیت دی جائے، انہیں اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کی توحید بتائی جائے، سکھائی جائے۔ یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عجیب زندگی تھی، انتہائی مدبر انسان تھے، انتہائی زیرک اور فہم اور جیسے کہا جائے کہ معاملے کو سمجھنے والے انسان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو تم کسریٰ کو کہتے ہو، تم کہتے ہو کسریٰ بڑا ذہین انسان ہے، تم کہتے ہو کسریٰ بڑا سیاستدان انسان ہے اور بڑی زبردست سیاست کرتا ہے، اگر تم نے مسلمانوں کا سیاستدان دیکھنا ہے تو وہ امیر معاویہ کو دیکھ لینا، اگر مسلمانوں کا زیرک اور فہیم اور سمجھدار انسان دیکھنا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھ لینا۔ کون جانتا ہے معاویہ کے حالات کیا ہے؟ کون جانتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا تھی کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ انہیں کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرمانا، اے اللہ انہیں حساب کا علم عطا فرمانا۔ تو جسے نبی کی دعا ہو، نبی کی دعا ہو، اس کے علم کے کیا کہنے، اس کے ذہین اور فتین ہونے کے کیا کہنے، وہ کتنا ذہین ہوگا، کتنا فتین ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کوئی ذہین اور فتین آج تک نہیں آیا۔ جس دور میں اللہ پاک جو نبی بھیجتا ہے وہ نبی اس زمانے کے سب سے ذہین انسانوں میں سب سے ذہین انسان ہوتا ہے، نبی پر کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر جو نبی کے چاہنے والے اور نبی کے اوپر ایمان لانے والے سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے ذہین انسان کہلاتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے آخرت کو پہچانا، جنہوں نے اللہ کو جانا۔ دنیا کے معاملات میں بیچارے سیدھے سادے تھے، کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن آخرت کے معاملے میں بڑے ذہین انسان تھے۔ ذہانت کی مثال دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور چونکہ آخرت کے متعلق یہ انسان بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے ابوبکر صدیق ایک سودا کرتے ہیں۔ کیا سودا؟ وہ جو ہجرت کے موقع پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں گزاری ہیں، ان 3 راتوں میں جو نیکیاں آپ نے کمائی ہیں وہ نیکیاں آپ مجھے دے دیں، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیجیے۔ ساری زندگی کی، ایک طرف ساری زندگی، ایک طرف صرف 3 راتیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے باپ کا کیا کہنا ہے میرے باپ کے متعلق؟ فرمایا، ان کا تو ان سے بھی آگے کا حساب ہے، ان کا حساب ہی نہیں ہے، سب کے بدلے میں نے دے دیے ہیں، ابوبکر صدیق کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ پاک خود آخرت میں ان کا بدلہ دیں گے۔ باقی سب کے حساب کتاب جتنے بھی تھے، آخری موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو سب کے بدلے، جس کا میں نے قرض دینا ہے، جس کا میں نے حساب دینا ہے، جس کو میں نے کبھی ستایا، نبی کیا ستائے گا کسی کو، لیکن ارشاد فرمایا اگر کسی کو میں نے کوئی ستایا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، آج سامنے آ جائے، میں سب کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابو بکر وہ آدمی ہے جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ پاک خود ہی آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے۔ تو یہ مکالمہ چلا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ 3 راتوں کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ جو 3 راتیں گزری ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پہاڑ پر جو میں چڑھا ہوں، اور وہ جو نیکیاں ہیں، اور اس موقع پر جو میں نے غم اور دکھ اور درد اور ڈر سہا ہے کہ جناب سامنے سے دشمن آ رہا ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں۔ پوچھا، ابوبکر یہ کیا ہوا، ایک طرف کیوں نہیں ہو کے چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، بس کبھی خیال آتا ہے کہیں سامنے سے دشمن نہ آ جائے، آگے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، پھر پیچھے چلا جاتا ہوں، بس اس بے قراری اور اضطرابی کے اندر وہ سفر
سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور والا سفر حضرت کے ساتھ طے فرمایا تھا، تو کہا کہ یہ نیکیاں مجھے دے دو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ نیکیاں میں نہیں دے سکتا، یہ سودا میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک نے جس کے مقدر میں یہ نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غار میں جب آرام فرما رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ رحل کے اندر قرآن مجید کھلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اور جی بھر کے دیکھا، کوئی انسان نہیں تھا یہاں، بس ہم دونوں تھے، جی بھر کے دیکھا اللہ کے نبی کو، اتنا دیکھا، آنکھیں پھر بھی نہیں بھرتی تھی، اور سارے سوراخ اس غار کے بند کیے، ایک چھوٹا سا سوراخ رہ گیا، وہاں اور کچھ نہ ملا، اپنا پاؤں رکھ دیا، پاؤں کا انگوٹھا رکھا، اور وہاں سے ایک سانپ نے آ کے ڈھسا، جب سانپ نے ڈسا درد محسوس ہوا، تکلیف محسوس ہوا، اٹھایا پھر بھی پاؤں نہیں، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جب پڑے، آپ علیہ السلام پھر بیدار ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا سانپ نے ڈس لیا۔ اور بعض محدثین نے تو بڑا عجیب لکھا ہے کہ سانپ کو اللہ پاک کی جانب سے الہام ہوا تھا کہ اللہ کے نبی یہاں آئے ہیں، وہ زیارت کرنے کے لیے آیا، اسے اندر جانے کا راستہ نہیں ملا، اس لیے اس نے راستہ بنانے کے لیے ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈھسا تھا۔ اللہ اکبر! وہ سانپ بھی اللہ کے نبی سے کیا محبت کرتا ہے، کہ موذی جانور وہ بھی اللہ کے نبی سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان محبت نہ کرے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے لوگوں دیکھو اللہ کے نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور اگر نہیں پیدا ہوتی ہے تو کھجور کے اس ٹہنی سے اللہ کے نبی کی محبت سیکھو، اس کھجور کے اس ٹہنی سے اللہ کے نبی کی محبت سیکھو۔ آپ علیہ السلام جس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا، جب ممبر بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اور ممبر پر جب تشریف لے گئے تو وہ خشک تنا اس سے آواز آئی، صحابہ کہتے ہیں ایسے اس سے آواز آئی، ایسے رونے لگا جس طرح سے 10 ماہ کی اونٹنی جب وہ بچہ جننے کے قابل ہوتی ہے اور اسے جو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ جو بڑبڑا رہی ہوتی ہے، اس قسم کی آوازیں اس درخت سے آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور جا کے اسے سینے سے لگایا اور کہا ایک سودا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا درخت بنا دے اور ہمیشہ تجھے سرسبز اور شاداب رکھے اور تو رونا بند کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں آپ کی اس بات کو سن لیتی ہوں، قبول ہے مجھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس تنے کو اور اس ٹہنی کو جنت کا درخت بنا دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ بات ذکر کر کے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی محبت اس ٹہنی سے سیکھو، اللہ کے نبی کی محبت اس تنے سے سیکھو، اس بے جان چیز سے سیکھو کہ اس کے اندر کتنی اللہ کے نبی کی محبت تھی، کہ اللہ کے نبی کا فراق اور جدائی وہ برداشت نہ کر پایا اور وہ رونے لگا۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ کو کتنی اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو کس قدر اللہ کے نبی کی محبت سکھانی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اولادوں کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سکھائیے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں کی جو کتابیں ملتی ہیں، حیات صحابہ ایک کتاب ہے، حضرت مولانا یوسف کاندلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی میں اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، صحابہ کی زندگیاں اس میں محفوظ ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ کا تقوی کیسا تھا، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، اور اللہ کے راستے میں ان کا نکلنا کیسا تھا، اللہ کے راستے میں ان کا لڑنا کیسا تھا، ان کی بہادریاں کیسی ہوا کرتی تھی، ہر چیز اس کتاب کے اندر مذکور ہے، اور بہت اچھے انداز سے۔ ہم زیادہ نہیں کر سکتے، روزانہ اس کتاب سے ایک صفحہ کھول کر کوئی آدمی گھر میں پڑھ لے، ایک واقعہ پڑھ لے، جس سے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیے جس انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، آدمی اس کی طرح بننا چاہتا ہے، پھر جس کی محبت ہوتی ہے اس کی طرح بننا چاہتا ہے۔ تو پھر ہمارے بچے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحابہ کے بچوں کی طرح بن جائیں اور اس طرح کی بہادری اور اس طرح کی دلیری اور اس طرح کی ایثار اور قربانی کے جذبات ہمارے بچوں میں آئیں، تو پھر یہ تذکرے گھر کے اندر کرنے پڑیں۔
ان واقعات کو گھر میں سنانا پڑے گا. اس طرح سے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے بچوں کی نگہداشت کرنا اور بچیوں کی نگہداشت کرنا، ان کے ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج آپ نے دیکھا بچے کے سر پر ٹوپی دوسری ہے، بچے نے چپل اپنے بدلے ہوئے ہیں، جوتے تبدیل کر کے آ گیا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھے کیوں بدل کے آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے یہ چیز لے کے آیا ہے، بلا وجہ کیوں کسی کی چیز اٹھا کے لایا ہے. کہیں سے ایسا تو نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کی چیز اٹھا کے لے آیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے غصب کر کے لے آیا ہو، دوست کی لے کے آیا تو کیوں لے کے آیا ہے. یہ ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہے. یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں ہمارا بیٹا کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کی موبائل میں کس کس کے نمبر محفوظ ہیں، ہماری بچی کس کس سے بات کر رہی ہے اور اس کی موبائل میں کس کس کے نمبر محفوظ ہیں. اس معاملے میں بالکل آپ بدگمانی کیجئے، بالکل بدگمانی کیجئے. اس میں بدگمانی کا حق ہے ماں باپ کو کہ اولاد کے اس معاملے میں جہاں ان کی عزت داغدار ہونے کا خدشہ ہے، جہاں ان کی عافیت داغدار ہونے کا خدشہ ہے، وہاں وہ بالکل کڑی نگاہ رکھیں، وہاں وہ بدگمانی کریں. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس طرح سے اگر ہم تربیت کریں گے اور ان کی ایک ایک چیز کو دیکھیں گے، ایک ایک چیز ان کی سنیں گے، ایک ایک زندگی کا ان کا ایک ایک عضو دیکھیں گے، تو اس طرح سے بچوں کی اچھی تربیت ہو پائے گی، بچوں کی نیک تربیت ہو پائے گی. اور پھر یہ بچے بڑے بن کر، عرض کر رہا ہوں کہ جب 15 سال کی عمر گزر جائیں گے، بس پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 20 سال کی عمر سے گزر جائیں گے، پھر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے سر توڑ محنت پہلے کر لی ہے، جان مار دی ہے آپ نے، خوب پہلے محنت کر دی ہے. تو یہ جو پہلا محنت کا زمانہ ہے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، اس 2-3 ادوار کے اندر بچوں کو بالکل لا تعلق نہ چھوڑا جائے اور آزاد نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان پر محنت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بہترین دعا ہے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اور گھر والوں کی اچھی تربیت کے لیے. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں یہ دعا مذکور ہے.